11:04 ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ 12 بجے تک تو آپ سن ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سننے والوں میں بالکل زیادہ تر تعداد مجھے نوجوانوں کی ہی نظر آ رہی ہے۔ پکے چاول جنہیں کہتے ہیں وہ تو ایک دو ہی نظر آ رہے ہیں، باقی تو سب پکے ہوئے چاول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کچے چاول تو کہیں گے نہیں، کچے چاول تو اور بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ چلیے بہرحال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت درود آپ کے سامنے پیش کی، کچھ لوگوں نے درود شریف پڑھی، باقی لوگ خاموش رہے۔ درود شریف کی بڑی فضیلت، درود شریف کی بڑی اہمیت، آئیے کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث سماعت کیجیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، رواہ النسائی فی سننہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، رواہ الترمذی فی سننہ۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے بازار میں، خدا کے دربار میں نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تیسری حدیث سنیے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ان ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی، قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا يكفي همك ويكفر لك ذنبك، رواه الترمذي في سننه۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار میں نے اپنے جو اوراد و وظائف کا وقت مقرر کیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے اپنے وظیفے کروں گا۔ بتائیے سرکار ایسا صحیح ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر درود کے وقت کو زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب ایسا کروں گا، آدھے وقت میں تمہیں اپنے وظیفے پڑھوں گا، باقی آدھے وقت میں صرف آپ پر
درود پڑھوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے ابی، لیکن اگر درود کے وقت کو زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ایسا کروں گا 3 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصے میں اپنے وظیفے پڑھوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں ابی اگر درود کے وقت کو زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب شروع میں بھی آپ پر درود پڑھوں گا، درمیان میں بھی آپ پر درود پڑھوں گا، آخر میں بھی آپ پر درود پڑھوں گا۔ سرکار اب جو وظیفہ ہوگا وہ صرف درود شریف کا وظیفہ ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابی اگر ایسا کرو گے یہ درود تمہاری زندگی کے تمام ٹینشنوں کو ختم کر دے گا، تمہاری زندگی کے تمام الجھنوں کو ختم کر دے گا۔ اور ابی اس درود کی برکت سے اللہ قیامت میں تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ عزیزان محترم اس حدیث سے بھی درود شریف کی فضیلت پتہ چلی۔ آئیے اور ترمذی شریف کی حدیث سنیے، آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، رواه الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ستیاناس ہو شخص کا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ عزیزان محترم اس حدیث سے بھی درود شریف کی فضیلت پتہ چلی۔ آئیے ترمذی شریف کی ایک حدیث اور آپ کو سناؤں۔ یہ حدیث حضرت علی سے مروی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ سماعت فرمائے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، رواه الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم میں سے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، سمجھ لو وہ تو بہت بڑا کنجوس ہے، وہ تو بہت بڑا بخیل ہے۔ یعنی بخیل وہ نہیں ہے جو پیسہ کم خرچ کرے، بخیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں وہ ہے کہ جس کے سامنے سرکار کا ذکر کیا جائے اور وہ سرکار پر درود نہ پڑھے۔ عزیزان محترم ان احادیث سے درود شریف کی فضیلت پتہ چلی، درود شریف کا مقام اور مرتبہ پتہ چلا۔ آئیے ابو داؤد کی ایک حدیث اور سناؤ۔ ان اوس بن حوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساق وفیہ النفخ فاکثروا علی صلاۃ فی صلاتکم معروضۃ علی یا رسول اللہ کیف تورد الصلاۃ علی قد علمت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق۔ عزیزان محترم آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں اے لوگوں تمام دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ عزیزان محترم ان تمام احادیث سے درود شریف کی فضیلت پتہ چلی، درود شریف کا مقام پتہ چلا، درود شریف کا مرتبہ پتہ چلا۔ اب درود شریف پڑھنا کیسے ہے، درود شریف کس انداز سے پڑھنا ہے؟ تو آؤ چلو بریلی شریف چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں حضور آپ بتائیے تو صحیح درود پڑھنا کیسے ہے، کس انداز سے درود پڑھنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں کیسے درود پڑھنا ہے تو سنو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود، رفاق عطا کیجئے اس میں سیاہ دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اور مکہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کام وہ نہیں لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رسا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ تو عزیزان محترم ان احادیث سے درود شریف کی فضیلت پتہ چلی، درود شریف کا مقام پتہ چلا، درود شریف کا مرتبہ پتہ چلا۔ اس لیے ہمیں درود شریف اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں کو درود شریف ہی یاد نہیں ہے تو وہ درود شریف بھی یاد کرتے چلیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود شریف ہے، یہ سب سے چھوٹی درود شریف ہے، آپ اس کا ورد کر لیا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کیفیتیں یہ
ہونا چاہیے، دن میں بھی درود پڑھا کریں اور جب بستر پر لیٹا کریں اس وقت بھی درود پڑھا کریں۔ کیسے سویا کریں؟ اس انداز سے سویا کریں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ عزیزان محترم، درود شریف پڑھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم درود شریف تو پڑھتے ہی ہیں، ہم سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث سنیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ وارد علیہ السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے جب مجھ پر درود پڑھتا ہے میں گنبد خضرا سے اس کے سلام پڑھتا ہے، میں گنبد خضرا سے اس کے سلام کو سن بھی لیتا ہوں اور وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، جبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے درود پڑھنے کا جو طریقہ بتایا وہ بھی کروڑوں درود پڑھ رہے ہیں، اور سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا تو سلام بھی لاکھوں پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ہم سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا، سلام پڑھیں گے تو جواب ملے گا۔ اس لیے ہم درود بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ہم سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں میاں تمہارا سلام کہاں تک جاتا ہوگا؟ اگر تم مائک سے بھی پڑھو گے تو 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، حد ہے 5 کلومیٹر پہنچ جائے گا، اس سے زیادہ آپ کا سلام نہیں پہنچے گا۔ یہ گنبد خضرا تک تمہارا سلام کیسے پہنچ جاتا ہے؟ عزیزان محترم، ہم کہنا چاہیں گے آج اس موبائل کی دنیا نے، آج اس ڈیجیٹل دنیا نے آج اس مسئلے کو بھی آسان کر دیا ہے۔ آج سمجھنے کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ آپ نے موبائل دیکھا ہوگا، موبائل کے اندر واٹس ایپ کا ایک ایپلیکیشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اگر آپ کو سلام بھیجنا ہے، اگر آپ کا ساتھی سعودیہ میں ہے، اگر آپ کا ساتھی دبئی میں ہے، اگر آپ کا ساتھی یورپ اور امریکہ میں ہے، اگر وہ کلکتہ اور بمبئی میں ہے، اگر وہ کہیں پر بھی ہے، آپ یہاں پر سلام لکھیے، کلک کیجئے، سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ کا سلام دلی پہنچ جائے گا، آپ کا سلام کلکتہ پہنچ جائے گا، آپ کا سلام دلی اور بمبئی پہنچ جائے گا، آپ کا سلام لندن اور یورپ پہنچ جائے گا، امریکہ پہنچ جائے گا۔ جہاں سلام بھیجنا چاہتے ہیں وہاں آپ کا سلام پہنچ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وائس کا بھی آپشن ہوتا ہے، آپ اس میں بولیے السلام علیکم اور کلک کر دیجئے، سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ کا سلام سمجھ لیجئے یورپ امریکہ پہنچ جائے گا، دلی بمبئی پہنچ جائے گا، جہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہاں آپ کا سلام پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ ارے جب واٹس ایپ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ہمارا سلام امریکہ پہنچ سکتا ہے تو یاد رکھنا فرشتوں کے ذریعے ہمارا سلام گنبد خضرا بھی پہنچ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جی لگا کر مل کر بولے یا رسول اللہ، اور محبتوں سے بولے یا رسول اللہ، سب لوگ مل کر کہیں یا رسول اللہ، کہیں مل کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہے ابھی بول نہیں رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں یار جب دوسرے بول ہی رہے ہیں تو ہمارے بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، آج سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے، جو بولی ہماری زبان سے نکلتی ہے یہ بولی ختم نہیں ہوتی ہے، یہ آواز ختم نہیں ہوتی ہے، یہ آواز اسپیس میں ہمیشہ رہتی ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ لیکن ابھی آپ نے جو یا رسول اللہ کہا ہے، ابھی آپ نے جو سبحان اللہ کہا ہے، ابھی آپ نے جو الحمدللہ کہا ہے، ابھی آپ نے جو اللہ اکبر کہا ہے، یہ اسپیس میں رہے گا۔ مرنے کے بعد یہ اچھے بول ہمارے لیے استغفار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا اس کے اوپر اپنا فضل فرما، اس کے اوپر اپنا کرم فرما۔ عزیزان محترم، آج کی جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں مرنے کے بعد وہ یہ سوچیں گے کاش اس مجلس میں ہم بھی سبحان اللہ کے لیے ہوتے، ہم بھی الحمدللہ کے لیے ہوتے، ہم بھی اللہ اکبر کے لیے ہوتے، تو وہ سبحان اللہ کہا ہوا آج ہمارے کام آ رہا ہوتا، اس کی وجہ سے سمجھ لیجئے ہمیں راحت اور سکون مل رہا ہوتا۔ اس لیے انہیں اس دن مرنے کے بعد افسوس نہ کرنا پڑے، وہ آج یہاں پر بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
ایک حدیث آئیے میں آپ کو سبحان اللہ کے حوالے سے سناؤں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ ذرا جلدی جلدی اپنے نام کے 2-3 درخت ذرا جنت میں لگوا لیں، کہیں مل کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر، رواہ البخاری فی صحیحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ اس کا ورد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مولا تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ کس وجہ سے معاف فرما دے گا؟ صرف سبحان اللہ کی وجہ سے معاف فرما دے گا، الحمدللہ کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ اس لیے سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے آپ کو، الحمدللہ بھی پڑھنا ہے آپ کو، عزیزان محترم۔ اور آئیے بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری کی صحیح۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں 2 کلمے زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، زبان پر تو بڑے آسان ہیں، لیکن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے۔ جہاں نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا وہاں بڑے بھاری ہوں گے۔ اور یہ 2 کلمے اللہ کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس پروگرام سے، آج کے اس اجلاس سے جو پہلا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، آپ سبحان اللہ بھی پڑھا کریں، آپ الحمدللہ بھی پڑھا کریں۔ پڑھنے میں بڑا آسان ہے، بولنے میں بڑا آسان ہے، زبان پر بڑا ہلکا ہے، مگر میزان پر بڑا بھاری ہوگا۔ عزیزان محترم، اب آپ بائک چلاتے ہیں نا، اس وقت تو آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا کام آپ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بائک چلا رہے ہیں آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، آپ الحمدللہ پڑھتے رہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کے صدقے سے منزل مقصود پر بھی پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور گھروں کے اندر میری ماں اور بہنیں اگر میری بات کو سن رہی ہو تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ جب گھروں کا کام کرتی ہیں تو وہ گھروں کے اندر سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں۔ جب وہ روٹیاں پکاتی ہیں، جب وہ سالن پکاتی ہیں، جب وہ ناشتہ تیار کرتی ہیں، جب وہ ڈنر تیار کرتی ہیں، جب وہ لنچ تیار کرتی ہیں، جب وہ کھانے بناتی ہیں تو سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں۔ اس لیے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے سائے میں جو کھانا پکایا جائے گا اللہ اس میں برکتیں تو عطا فرمائے گا ہی، اگر اس کھانے کو کوئی بیمار کھا لے گا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مل کر کہیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ پہلی چیز آج کے اس پروگرام سے، آج کے اس اجلاس سے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے، آپ کو الحمدللہ بھی پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتائی وہ درود شریف کے بارے میں بتایا، آپ کو درود شریف بھی پڑھنا ہے، ہم کو سلام بھی پڑھنا ہے۔ اب کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ سلام نہیں پہنچتا ہے، سلام کیسے پہنچتا ہے، تو اس واٹس ایپ کے ذریعے اس سے بھی ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، انہیں بھی اس سے سمجھ لینا چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک صاحب نے جو ہے واٹس ایپ موبائل لیا اور اس کے اندر واٹس ایپ بھی اپلوڈ کر دیا، اور اس کے بعد اب وہ سلام بھیج رہے ہیں مگر ان کا سلام نہیں جا رہا ہے، ان کا سلام نہیں نکل رہا ہے، ان کا سلام نہیں جا رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ بڑے پریشان ہوئے، یار میرا سلام کیوں نہیں جا رہا ہے، میرا میسج آگے کیوں نہیں فارورڈ ہو رہا ہے۔ وہ موبائل لے کر مولانا آصف صاحب کے
کے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا صاحب ذرا میرا موبائل چیک تو کیجئے، ذرا میرے موبائل کو دیکھیے تو صحیح، اس کے اندر واٹس ایپ تو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے لیکن سلام جا نہیں رہا ہے، سلام پہنچ نہیں رہا ہے، جہاں سلام بھیجنا چاہتا ہوں وہاں سلام وصول نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو بڑا مہنگا موبائل خریدا ہے، آپ کا تو وہی چھوٹا موٹا سا مورانا تھا موبائل ہے، آپ کے موبائل سے تو جھٹ سے میسج پہنچ جاتا ہے۔ مولانا آصف صاحب نے واٹس ایپ والے موبائل کو لیا اور دیکھنے لگے، ہاں بھائی آپ نے اس میں واٹس ایپ بھی اپلوڈ کر دیا ہے، سارے کے سارے فنکشن چالو ہیں، سارے کے سارے چیزیں اس کے اندر ایکٹیو ہیں، لیکن پھر سلام کیوں نہیں جا رہا ہے، پھر سلام کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، پھر میسج آگے بار بار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بھی بڑے حیران تھے۔ اس کے بعد مولانا آصف صاحب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اس کے اندر تم نے انٹرنیٹ کا بیلنس ڈلوایا ہے یا نہیں، انٹرنیٹ کے پیکج کروایا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا انٹرنیٹ کا بیلنس نہیں ڈلوایا، انٹرنیٹ کا پیکج نہیں کروایا۔ مولانا آصف صاحب نے کہا ارے نادان، واٹس ایپ کے ذریعے اگر سلام بھیجنا ہے، میسج بھیجنا ہے تو پہلے انٹرنیٹ کے بیلنس کو ڈالانا پڑے گا، انٹرنیٹ کے پیکج کے ذریعے موبائل کو ریچارج کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہاں سے کیا سمجھ میں آیا، یہاں سے کیا پتا چلا؟ واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیجنے کے لیے انٹرنیٹ کے بیلنس کی ضرورت اور گنبد خضرا سلام بھیجنے کے لیے عشق رسول کے بیلنس کی ضرورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو ذرا جی لگا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ اور اگر آپ سائلنٹ میوٹ پر سننا چاہتے ہیں، دیکھیے ہم جو تقریر کرتے ہیں، ہم جتنی محنت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی اتنی ہی محنت کرے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے جوش جذبے کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی اتنے ہی جوش جذبے کے ساتھ ہم بھی سنائیں گے۔ اور اگر آپ بالکل سائلنٹ موڈ پر سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سائلنٹ موڈ پر بھی ہم کو سنانا آتا ہے۔ اگر آپ جوش اور جذبے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جوش اور جذبے کے ساتھ سنائیں گے۔ ذرا اپنی آواز کا استعمال کرتے ہوئے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگ کبھی سوچتے ہوگے کہ یہ جو مولانا لوگ ہیں یہ اتنی زور زور سے تقریر کیوں کرتے ہیں؟ خود بھی زور زور سے تقریر کرتے ہیں اور عوام سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلند آواز سے بولو، جی لگا کر بولو، دل کی گہرائیوں سے بولو، ایسا بلواتے ہیں نا؟ کیا وجہ ہے؟ دھیرے دھیرے کریں گے اللہ اسے بھی سننا ہے، اتنے دھیمے بولو، اتنے دھیمے بولو، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ سن پاؤ مگر مولا اسے بھی سن رہا ہے۔ آپ بولو ہی نا، دل میں سوچو، اللہ اسے بھی جان رہا ہے۔ تو پھر یہ بلند آواز سے کیوں کہلواتے ہیں؟ کیوں کہلواتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو سنو، 8ویں صدی کے محدث امام محمد بن شعیب آپ فرماتے ہیں رأیت شخصا فی حلمی الذی یتجول فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، وہ جنت میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا اے شخص یہ تو بتا تیرا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا جس کی وجہ سے مولا نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت کا تحفہ عطا کر دیا؟ وہ شخص کہتا ہے دنیا میں ایک کام کرتا تھا، بس وہی کام میرے کام آ گیا اور اسی کی وجہ سے مولا نے مجھے جنت عطا کر دی ہے۔ کہا کہ کیا کام کرتے تھے؟ کہا کہ جب میں دنیا میں تھا، میں جب بھی اپنے نبی کو پکارتا تھا تو بلند آواز سے پکارتا تھا، دیوانوں کی طرح پکارتا تھا، ایسے سرکار کا نام لیتا کہ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے، اور جب میں سرکار پر درود پڑھتا تو بلند آواز سے پڑھتا تھا، دل کھول کر پڑھتا تھا، دیوانوں کی طرح پڑھتا تھا، مچل مچل کر پڑھتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے حضور بس یہی عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اسی کی وجہ سے مولا نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت کا تحفہ عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
नारे तकबीर। तो आपको दुरूद भी पढ़ना है, आपको सलाम भी पढ़ना है और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ना है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो हमारी तकरीर का उन्वान है, देखिए वो बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। ज्यादा लोग इस उन्वान पर तकरीर करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं कि इन बातों को दरसगाह में पढ़ाया जाता है, मदरसों में पढ़ाया जाता है, जलसों में बयान आम तौर से नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश भी करेंगे। आप थके तो नहीं हैं? नहीं थके हैं ना? तो जरा मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो बड़े ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी किसी बच्चे को डराते नहीं हैं। भाई जैसे बच्चा मेहमानों के सामने पैसा मांग ले तो फिर बड़े कैसी आंख दिखाते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। तो थोड़ा तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, पता नहीं जैसे कोई कर्जा मांगने वाला आ गया हो। थोड़ा सा मुस्कुराइए, हिलिए जुलिए और झूम कर अपने आका का जिक्र सुनिए, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अगर सलाम पढ़ना है तो आधे घंटे का तो बयान हो ही चुका है, ठीक है नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है काफी थके थके से लग रहे हैं आप। नहीं थके हैं तो लगना चाहिए ना कि आप थके नहीं हैं। मिलकर कहें या रसूल अल्लाह। आवाज आपकी बिल्कुल दमदार तरीके से आना चाहिए। तो आज का जो उन्वान हमारा है वो उन्वान है हदीसे रसूल। हदीसे रसूल आपने बारहा सुना होगा, हदीस हदीस हदीस। अभी मैंने इतनी हदीसें पढ़ी, ये आपने सुना। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि हदीस कहते किसे हैं, क्या होती है हदीस। एक है कुरान, अलहम्दु से लेके वन्नास तक 30 पारे, ये कुरान है। और हदीस क्या है? अगर हदीस का हम लुग़वी माना देखें तो हदीस का मतलब होता है बात। अरबी जबान का ये लफ्ज है। हदीस का मतलब होता है बात, हर किसी की बात नहीं। वैसे तो बात ही है, लेकिन इस्तिलाही शरअ में हुजूर की बात को हदीस कहते हैं। जो हुजूर ने बोला वो हदीस, जो हुजूर ने किया वो हदीस, हुजूर ने किसी को करते हुए देखा और मना ना किया वो भी हदीस। जिस तरीके से कुरान हमारे लिए हुज्जत है, उसी तरीके से हदीस भी हमारे लिए हुज्जत है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया तिबियान लिकुल्लि शै, इसमें हर चीज के बयान को अल्लाह ने बयान कर दिया है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कुल्लु सगीरिन व कबीर मुस्ततर, बड़ी से बड़ी चीज इस कुरान में मौजूद है और छोटी से छोटी चीज इस कुरान में मौजूद है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे जब सब कुछ कुरान में मौजूद है तो फिर हमें हदीस की जरूरत क्या? हमें क्या जरूरत हदीस की? जब सब कुछ कुरान में मौजूद है तो हम कुरान ही हमारे लिए काफी है। ऐसा नहीं है। बगैर हदीस के हम कुरान पर भी सही तरीके से अमल नहीं कर सकते हैं। कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसील है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया हाफिजु अला सलाति व सलातिल वुस्ता, सब नमाजों का ख्याल रखो, खास तौर से बीच वाली नमाज का। एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाइयों से भी रोकती है, नमाज बुरी बातों से भी रोकती है। और अगर नमाज को छोड़ोगे तो फिर क्या कहा कुरान ने? ववैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून,
کہ جو لوگ نماز سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، اللہ تعالیٰ اس وادی میں ان لوگوں کو ڈالے گا جو نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کا اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا، تقریباً قرآن شریف کے اندر کم و بیش 700 جگہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن نماز پڑھنا کیسے ہے؟ کس طریقے سے نماز ادا کرنا ہے؟ فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر اور مغرب اور عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ قرآن میں آپ الحمدوں سے پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے، والناس کی سین تک پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کو یہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ ثنا کب پڑھنا ہے یہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اتحیات کہاں پڑھنا ہے یہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ دعائے قنوت کب پڑھنا ہے یہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہاں پڑھنا ہے یہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ سبحان ربی العظیم کہاں پڑھنا ہے یہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ عزیزان محترم، اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے کم سے کم 2000 حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے بعد ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکیں گے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، بغیر حدیث کے ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو۔ کہاں سے ہاتھ کاٹیں؟ یہاں سے ہاتھ کاٹیں، یہاں سے ہاتھ کاٹیں، یہاں سے ہاتھ کاٹیں، یہاں سے ہاتھ کاٹیں، کہاں سے ہاتھ کاٹیں؟ عزیزان محترم، اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، اس کا ذکر ہمیں حدیث میں ہی ملتا ہے۔ اور کتنے پیسے پر چوری کی ہے تب اس کے ہاتھ کاٹیں، یہ بھی ہمیں حدیث ہی میں ملے گا، یہ بھی ہمیں حدیث کے ذریعے ہی معلوم ہوگا۔ عزیزان محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر حدیث کے ہم جو ہے قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، قرآن پر بھی صحیح طریقے سے ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں حدیث پر عمل کرنا ہی ہوگا، ہمیں حدیث کی بارگاہ میں آنا ہی ہوگا، ہمیں حدیثوں کو پڑھنا ہی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم والفرقان حمید نے حدیث کی اہمیت کو بھی بتایا، حدیث کے مقام کو بھی بتایا، حدیث کی عظمت کو بھی بتایا، حدیث کی رفعت کو بھی بتایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں، رسول تمہیں جو چیز دیں اسے لے لو، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ یہاں سے حدیث کے مقام کو بتایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن شریف کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اے لوگوں اس دنیا میں ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ عزیزان محترم، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں، اللہ کی پیروی کیسے کریں، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ تو قرآن نے اس کا بھی جواب دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھ لو اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اسی نے اللہ کی پیروی کی۔ عزیزان محترم، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی پیروی کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم میرے حبیب کی پیروی کرو گے، میرے حبیب کے نقش قدم پر چلو گے، میرے حبیب سے سچی پکی محبت کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے برگزیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، ہمیں سرکار کی پیروی کرنا ہوگی، ہمیں سرکار کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ہمیں سرکار کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام آیتوں سے حدیث کے مقام کو پتہ چلا، حدیث کا مرتبہ پتہ چلا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس زبان سے قرآن کو ہم نے سنا، جس زبان سے قرآن کی آیتوں کو ہم نے سنا، عزیزان محترم اسی زبان سے ہم نے حدیث کو بھی سنا، اسی زبان سے حدیث کو بھی سنا گیا۔ ہے کوئی جس نے جنت کو دیکھا ہو، ہے کوئی جس نے دوزخ کو دیکھا ہو، ہے کوئی جس نے عرش و کرسی کو دیکھا ہو، ہے کوئی جس نے لوح و قلم کو دیکھا ہو؟ کوئی نہیں جس نے تو جنت کو دیکھا ہو، دوزخ
کو دیکھا ہو, عرش اور کرسی کو دیکھا ہو, لوح و قلم کو دیکھا ہو, کسی نے نہیں دیکھا. ہے کوئی جس نے جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا, جس نے علمدوں کی صورت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا, جس نے قرآن کی 6666 آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا, نہ تو ہم نے جبریل کو دیکھا. بس اتنا ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. اے خدا, ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. تو اتنی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ حدیث حضور کی بات کو کہتے ہیں, اور قرآن نے حدیث کے مقام کو بتایا, حدیث کے مرتبے کو بتایا. بغیر حدیث کے ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. عزیزان محترم, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حدیث سنتے تھے نا تو ان کے سننے کا مزاج کیسا ہوتا تھا, وہ کس انداز سے سنتے تھے. کتابوں کے اندر آتا ہے جب حضور بیان کرتے تھے نا تو صحابہ بالکل ہماتن گوش ہو کر حضور کی باتوں کو سنتے تھے, نہ ہلتے تھے نہ چلتے تھے, بس حضور کی زیارت کرتے تھے اور حضور کی باتوں کو سنتے. اور وہ بھی کیوں نہ, ارے جب بولنے والی وہ زبان ہو جس کے تعلق سے قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے لوگو, میرا حبیب اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے, جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے, وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے, وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے. عزیزان محترم, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا, وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جان لگی. عزیزان محترم, حضور جب بولتے تھے تو صحابہ ہماتن گوش ہو کر حضور کی باتوں کو سنتے, ایسے بیٹھ جاتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں. نہ وہ ہلتے تھے نہ چلتے تھے, بس حضور کی زیارت کرتے اور حضور کی باتوں کو سنتے. عزیزان محترم, ابو داؤد کی حدیث سنیے, آقا ارشاد فرماتی ہے تسمعون یسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم, رواہ ابو داؤد فی سننہ. سرکار فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ, بڑی عقیدت سے سنتے ہو میری باتیں, بڑی محبت سے سنتے ہو میری باتیں, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سنتے ہو میری باتیں. اے میرے پیارے صحابہ, جب میں ظاہری اعتبار سے تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا پھر کیا ہوگا, زمانہ تمہارے پاس آئے گا اور تم سے کہے گا ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں, ہم نے تو حضور کو سنا نہیں. تم نے حضور کو دیکھا بھی, تم نے حضور کو سنا بھی, لہٰذا تم ہمیں حضور کی باتوں کو سناؤ, تم ہمیں حضور کی حدیثوں کو سناؤ. اور اس کے بعد وہ لوگ سن کر اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد زمانہ ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا تم ہمیں حضور کی باتیں سناؤ, تم ہمیں حضور کی حدیثیں سناؤ, تم ہمیں حضور کے کلام کو سناؤ. عزیزان محترم, یہ سلسلہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بین السطور کے اندر اس بات کو بھی بیان کر دیا تھا, یہ میرے پیارے صحابہ دیکھنا, ملک ہندوستان ہوگا, اس کا ایک صوبہ مدھیہ پردیش ہوگا, اس کا ایک شہر مرینا ہوگا, اس مرینا کا ایک چھوٹا سا قصبہ علاپور ہوگا. دیکھنا 2021 ہوگا, دیکھنا اکتوبر کی 8 تاریخ ہوگی, دیکھنا رات کا سناٹا ہوگا, اسی کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہوگی, 1443 ہجری ہوگا, عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا. دیکھنا میرا ایک دیوانہ میری حدیثیں سنا رہا ہوگا, باقی دیوانے ادب کے ساتھ میری حدیثوں کو سن رہے ہوں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تو صحابہ نے سمجھ لیجئے احادیث سے بڑی محبت کی, بڑی محبت کی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے کہ آپ نے مدینے سے سفر کیا, مصر تک کا سفر کیا. سافر من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی مصر فقط لحدیث واحد, صرف ایک حدیث کے لیے 15 دن جانے میں لگا, 15 دن آنے میں لگا. حضرت ابو ایوب انصاری مصر پہنچے حضرت عقبہ بن عامر کے پاس.
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مصر ہی میں ہے. کئی مرتبہ ان کے مزار پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا. یہ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں ارشاد سننا ہے، فلاں حدیث سننا ہے، مجھے سناؤ. انہوں نے وہ حدیث سنا دی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سنا اور سننے کے بعد وہاں سے واپس ہونے لگے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اے ابو ایوب انصاری کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اب میں واپس مدینے جا رہا ہوں. کہا کہ سیدھے مدینے سے یہیں آئے تھے؟ ہاں میں سیدھا مدینے سے آپ ہی کے پاس آیا تھا. کہا کہ اب واپس جا رہے ہو؟ ارے کہیں مارکیٹ چلے جاؤ، منڈی میں چلے جاؤ، کچھ سامان یہاں سے لیتے جاؤ اور اس کے بعد وہاں جا کر سیل آؤٹ کر دینا، تمہارے جانے آنے کا خرچہ نکل آئے گا. عزیزان محترم ہو سکتا ہے انہوں نے اس طریقے سے کہا ہو، مگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ جو یہاں آیا ہوں نا، میں صرف حدیث رسول سننے کے لیے آیا تھا، میں صرف حضور کی بات سننے کے لیے آیا تھا. نہ میں منڈی کرنے کے ارادے سے آیا، نہ میں بازار کرنے کے ارادے سے آیا، نہ میں کچھ خریدنے کے ارادے سے آیا، نہ میں کچھ بیچنے کے ارادے سے آیا. میں تو صرف حدیث رسول سننے کے لیے آیا تھا، میں تو سرکار کی بات سننے کے لیے آیا تھا اور وہ میں نے سن لی ہے. اب میں واپس مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، اب میں واپس شہر رسول جا رہا ہوں. عزیزان محترم آپ اندازہ تو لگاؤ صحابہ نے کس طریقے سے محنت کی. ایک ایک حدیث کے لیے 15 دن کا سفر کیا، ایک ایک حدیث کے لیے اتنی محنتیں کی. عزیزان محترم جس حدیث کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے 15 دن کا سفر کیا اور 15 دن کے بعد جو ہے اس حدیث کو سنا اور 15 دن واپس آنے میں انہیں مدینہ الرسول پہنچنے میں لگا. عزیزان محترم آئیے میں وہی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو آپ 15 سیکنڈوں کے اندر سن لیں گے. اس حدیث کو سننے سے پہلے ذرا جی لگا کر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. وہ حدیث کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں من ستر مومنا ستر اللہ فی یوم القیامہ. وہ حدیث یہ ہے جو کوئی دنیا میں کسی مومن کا کوئی ایک عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یعنی دنیا میں اگر کوئی کسی غلطیوں کو چھپائے گا، کسی کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. عزیزان محترم یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ یہاں سے ہمیں کیا درس ملا؟ ہمیں جو ہے کسی کا عیب پتا چل جائے تو اب اس کی کھلی نہیں اڑانی چاہیے، اب اس کی ہنسی نہیں اڑانا چاہیے، اب اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اس نیت سے اس کے عیب کو چھپا لینا چاہیے کہ مولا آج میں اس کے عیب کو چھپا رہا ہوں، کل تو میری پردہ پوشی فرمانا، کل قیامت کے دن تو میرے عیوب کو چھپا لینا. عزیزان محترم پتا کیا چلا؟ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ نے کتنے سفر کیے، صحابہ نے کتنی تگودو کی، صحابہ نے کس طریقے سے مشقتوں کا سامنا کیا. آئیے ایک حدیث اور سناتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے. سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے ساری باتیں آپ کو؟ مائک کی وجہ سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا جو بتا رہا ہوں وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ باتیں کچھ نہیں ہیں، باتیں اکیڈمک ہیں، باتیں علمی ہیں، تو اس لیے آپ کو کچھ علمی باتیں سننا بھی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے حضور کی حدیثوں کے بارے میں کہ حضور کی حدیثیں کیا چیز ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اور اگر نہیں آ رہا ہوگا تو ہم یہیں سے جو ہے چینج بھی کر لیں گے. آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. آئیے حدیث سنیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. ان کثیر ابن قیس قال قلت جالسا ما ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال جاء ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله طريقا من طرق الجنة ان الملائكة لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم ان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء ان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داؤد في سننه. پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم یہ حدیث حضرت
کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے لیے مدینہ شریف سے سفر کیا. کہاں تک کا؟ ملک شام تک کا سفر کیا، صرف ایک حدیث کے لیے. اور ایک عاشق حدیث تو ایسے ایک محدث کے پاس پہنچے، کہنے لگے مجھے حضور کی فلاں حدیث سنا دیجئے. انہوں نے کہا اگر تم حضور کی فلاں حدیث سننا چاہتے ہو علیک ان تصوم سنۃ کاملہ، آپ کو پورے سال روزہ رکھنا پڑے گا. کیا پورا سال روزہ رکھنے کو تیار ہو؟ اس عاشق حدیث نے کہا میں پورا سال روزہ رکھنے کو تیار ہوں، مجھے تو تم حضور کی اس حدیث کو سنا دو. عزیزان محترم آپ دیکھئے ایک ایک حدیث سننے کے لیے پورے سال تک روزہ رکھا، پورے سال روزہ رکھنے میں گزار دیا. یہاں سے کیا پتا چلا؟ صحابہ نے بڑی محنتیں کی. اور ایک صحابی کا نام آپ بار بار سنتے ہوگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ کا کام کیا تھا؟ بس صبح سے لے کے شام تک حضور کی بارگاہ میں رہتے، حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، حضور کے ساتھ رہتے، اور جو بھی حضور بیان کرتے اس کو یاد کر لیتے. عزیزان محترم یاد کرنے کی کوشش کرتے مگر یاد نہ ہوتا. ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کی حدیثوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حدیثوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، مگر سرکار میں یاد کرتا ہوں وہ میں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو. حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو بچھا دیا. سرکار نے ایسے کیا اور اس کے بعد ان کی چادر میں ڈالا، پھر ایسے کیا، پھر چادر میں ڈالا، پھر ایسے کیا، پھر چادر میں ڈالا، اور اس کے بعد چادر کو سمیٹ لیا اور کہا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، جب تک سرکار نے ایسا نہ کیا تھا میں کوئی حدیث سنتا تھا، یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا، بھول جاتا تھا، مگر جب سے سرکار نے کرم فرمایا ہے میں جس حدیث کو ایک بار سن لیتا ہوں پھر اس حدیث کو کبھی بھولتا نہیں ہوں. عزیزان محترم یہ سرکار کی شان، یہ سرکار کا مقام. آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے کتنی حدیثیں سنی سرکار سے؟ 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سنی، ان کو یاد کیا اور اس کے بعد امت تک پہنچایا. آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے کتنی حدیثیں سنی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2630 حدیثیں سرکار سے سنی اور اس کے بعد امت تک پہنچائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے کتنی حدیثیں سنی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2286 حدیثیں سرکار سے سنی اور اس کے بعد امت تک پہنچائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثیں رسول اللہ سے سنی اور اس کے بعد امت تک پہنچائیں. آپ کو معلوم ہے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1660 حدیثیں رسول اللہ سے سنی اور اس کے بعد امت تک پہنچائیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1415 حدیثیں رسول اللہ سے سنی، 1450 حدیثیں رسول اللہ سے سنی اور امت تک پہنچائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1170 حدیثیں رسول اللہ سے سنی اور اس کے بعد امت تک پہنچائیں. عزیزان محترم ہو سکتا ہے یہ جو ریکارڈ حدیث کا ہے یہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کتنی حدیثیں، حضرت عائشہ کے پاس کتنی حدیثیں، حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس کتنی حدیثیں، نہیں جانتا ہے کوئی. لیکن پوچھ لیا جائے بتاؤ فلاں کھلاڑی نے کتنے رن بنائے، اسے رن کے ریکارڈ معلوم ہے. فلاں بالر نے کتنے وکٹ لیے، اسے وکٹ کا ریکارڈ معلوم ہے. اسے فلم کے ایکٹر کے گانوں کے ریکارڈ معلوم ہے، اسے فلم کی گنتیاں معلوم ہیں. عزیزان محترم اگر معلوم نہیں ہے تو اسے حضور کی باتیں نہیں معلوم ہے، اسے حضور کی حدیث نہیں معلوم ہے، اسے حضور کے کلام کے بارے میں نہیں معلوم. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سب کے گھروں کے اندر تمام ضرورتوں کے سامان ہوں گے. ہو سکتا ہے سب کے گھر میں فریج بھی ہو سکتا ہے سب کے گھر میں پنکھا بھی ہو سکتا ہے سب کے گھر میں کولر بھی ہو سکتا ہے سب کے گھر میں واشنگ مشین ہو، مکسر ہو، تمام ضرورتوں کی چیزیں ہوں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کیا کسی کے گھر میں کوئی چھوٹی سی حدیث کی کتاب موجود ہے؟ کیا کسی
نے کبھی کوئی چھوٹی سی کتاب حدیث کی خریدنے کی کوشش کی؟ عزیزان محترم نئی حدیث کی کتاب خریدنے کی کوشش کی، ہم نے حدیثوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ سرکار فرماتے ہیں من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا باقہ اللہ فقیہا فی یوم القیامہ۔ عزیزان محترم سرکار فرما رہے ہیں جو کوئی 40 حدیثیں یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دے گا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، قیامت کے دن اس کا جو حشر ہوگا وہ فقہاء کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم یہاں 40 حدیث کے لیے کہا، اور دوسری جگہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں اگر تمہارے پاس ایک حدیث بھی پہنچے تو اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو، اس حدیث کو دوسروں تک بتانے کی کوشش کرو۔ یہ حدیثیں جو آپ سن رہے ہیں ان میں سے اگر ایک حدیث بھی یاد آپ کو رہ جائے تو کل اپنے دوست سے جب ملنا تو کسی طریقے سے بات نکال کر کہنا کل جلسے میں گیا تھا، کل میلاد میں گیا تھا، کل پروگرام میں گیا تھا، وہاں سے میں نے سرکار کی اس حدیث کو سنا اور میں چاہتا ہوں اس حدیث کو تم تک پہنچا دوں۔ عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جو کوئی حدیث پر کام کرتا ہے نا تو پھر سرکار اس کے اوپر کس طریقے سے فضل فرماتے ہیں، کس طریقے سے کرم فرماتے ہیں۔ حدیث پر جو کام کرتا ہے سرکار کا فضل اس پر کیسے برستا ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے کوئی سوال کرنے آتا، کوئی مسئلہ معلوم کرنے آتا تو حضرت انس بن مالک اس کے مسئلے کو بیان کر دیتے، اس کے جواب کو دے دیتے، مگر کوئی یہ کہتا میں حضور کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میں حضور کی بات سننے کے لیے آیا ہوں، میں حضور کا کلام سننے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت انس بن مالک اس کو ایسے ہی نہیں سناتے اور اس کو کہتے بیٹھ جا۔ حضرت انس بن مالک پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد جو ان کا اسپیشل جبہ تھا اس جبے کو پہنتے اور اس کے بعد عطر لگاتے اور اس کے بعد اس کے سامنے بیٹھتے اور کہتے اب میں تمہیں حضور کی حدیثیں سناؤں گا، اب میں تمہیں حضور کی باتیں سناؤں گا، اب میں تمہیں حضور کا کلام سناؤں گا۔ عزیزان محترم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیجئے اسی طریقے سے حدیثوں سے پیار کیا، اسی طریقے سے مدینے والے سے پیار کیا، اسی طریقے سے مدینے سے پیار کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ کسی نے کہہ دیا مالک تم دوسرا حج کرنے کیوں نہیں گئے، پاس میں مکہ ہے کیوں نہیں حج کرنے گئے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں اس لیے حج کرنے نہیں گیا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میری کب موت آئے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو مدینے کی سرزمین ہو، میری جب موت آئے تو مدینے کی سرزمین ہو، اس لیے میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا، اس لیے میں مدینے سے باہر نہیں جاتا۔ کسی نے کہا ہے نا مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ میں چاہتا ہوں جب میری روح قفس انصوری سے پرواز کرے، جب فرشتے میری روح کو لے کے جب چلیں تو مدینے کی ہوائیں ہونا چاہیے، مدینے کی فضائیں ہونا چاہیے، مدینے کی سرزمین ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم کسی نے کہہ دیا مالک تم نے سرکار سے بڑی محبت کی، تم نے سرکار سے محبت میں کسی طرح کی کسر نہیں جوڑی۔ اے مالک تمہاری اس محبت کی سرکار کی بارگاہ میں کوئی ویلو بھی ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم کوئی ویلو بھی ہے یا نہیں؟ اس محبت کا سرکار کی بارگاہ میں کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم بات سرکار کی آ گئی۔ حضرت انس بن مالک، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگ تم کہتے ہو کہ سرکار کی بارگاہ سے اس محبت کا رسپانس آیا یا نہیں، یا سرکار کی بارگاہ سے اس محبت کی کوئی قدر ہے یا نہیں؟ تو سنو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما نمت لیلا الا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حلمی۔ اے سوال کرنے والے سن، میں اپنی زندگی میں کوئی رات ایسی نہ سویا کہ میں سویا ہوں اور مدینہ والے نے آ کر خواب میں چلوانا دکھایا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم ہر روز خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ کسی عاشق نے کہا مجھے بھی دید کا شربت پلا دو خواب میں آ کر، دکھا دو روئے تابہ جانے جانا۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے
فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان محترم، جو حدیث سے محبت کرتے ہیں، سرکار ان کو کس طریقے سے اپنا خواب میں جلوہ دکھاتے ہیں، آئیے اور آگے آپ کو بات بڑھا کر بتاؤں کہ کس طریقے سے جو حدیث پر کام کرتے ہیں، سرکار کا فضل ان پر کس طریقے سے برستا ہے، سرکار ان سے کس طریقے سے راضی ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، بات حدیث کی ہو اور امام بخاری کا تذکرہ نہ ہو، ان کی بخاری شریف کا تذکرہ نہ ہو، تو سمجھ لیجئے بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمت رضوان نے سمجھ لیجئے حدیث کے لیے اپنا تن من دھن سب داؤ پر لگا دیا، حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ساری زندگی حدیث کے سلسلے میں گزار دی۔ آپ جانتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے تقریباً سمجھ لیجئے 1300 سال پہلے کتنا سفر کیا، کتنا سفر کیا، کتنا سفر کیا۔ اگر ان کے سفر کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو تقریباً 14,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ 14,000 کلومیٹر کا سفر امام بخاری علیہ الرحمہ نے صرف حدیث کے لیے کیا، صرف حدیث کے لیے کیا، صرف حدیث کے لیے کیا۔ جس علاقے میں چلے جاتے تھے لوگ سمجھ لیجئے امام بخاری کی زیارت کرنے کے لیے آتے، امام بخاری کا دیدار کرنے کے لیے آتے۔ مشہور تھا محمد ابن اسماعیل بخاری جو ہیں انہیں بڑی حدیثیں یاد ہیں، انہیں رسول کی بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ حافظ احادیث کثیرہ ہیں۔ عزیزان محترم، جب امام بخاری کا شہرت کا ستارہ چمک رہا تھا، ان کی شہرت کا سورج چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، عزیزان محترم کچھ حاسدین بھی تھے۔ امام بخاری بغداد کی سرزمین پر جب پہنچے تو کچھ حاسدین نے پلان بنایا، ذرا ہم بھی تو دیکھیں بخاری کو کتنی حدیثیں آتی ہیں، بخاری کو کتنی حدیثیں معلوم ہیں۔ انہوں نے پلان کیا کہ ہم 10 حدیثیں لے لیتے ہیں۔ وہ 10 لوگ تھے اور انہوں نے 10 حدیثیں لی، ایک نے 10 لی، ایک نے 10 لی، ایک نے 10 لی، اس طریقے سے جو ہے نا 100 حدیثیں ہو گئیں۔ اور حدیث کے اندر کیا کیا، حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، یعنی سند کسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، اور ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس کو سند کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سند سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سند بھی پتا چل جائے۔ سند کسے کہتے ہیں؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی تھی نا ابو داؤد کی، اس حدیث کی سند سنیے۔ امام ابو داؤد کی جو پیدائش ہے وہ 2 صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، 3 صدی ہجری میں ہوئی ہے، 202 ہجری میں امام ابو داؤد کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی امام ابو داؤد اور سرکار کے زمانے میں تقریباً 200 سال کا فرق ہے، 200 سال کا فرق۔ اب امام ابو داؤد نے ابو داؤد کے اندر حدیث کو نقل کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابو داؤد آپ کے اور سرکار کے زمانے میں تقریباً 200 سال کا فرق، یہ حدیث آپ کو کیسے پہنچی؟ یہ حدیث آپ کو کیسے ملی؟ یہ حدیث آپ کو کس طریقے سے ملی؟ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے اپنے استاد حضرت مسدد سے سنا۔ حضرت مسدد کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے اپنے استاد عبداللہ بن داؤد سے سنا۔ عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عاصم بن رجا سے سنا۔ عاصم بن رجا کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے داؤد بن جمیل سے سنا۔ داؤد بن جمیل کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے کثیر بن قیس سے سنا۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے حضرت ابو الدرداء سے سنا، اور ابو الدرداء کہتے ہیں اس حدیث کو میں نے رسول اللہ سے سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ تو یہ کیا تھی؟ بولو، سند کیا تھی؟ یہ سند۔ اور امام مسلم نے فرمایا ان ھذا العلم فہو دین، جس کے پاس سند کا علم آ جائے سمجھ لیجئے اس کے پاس تو دین کا علم آ گیا۔ تو یہ جو نام تھے ان ناموں کے اندر کچھ ادھر ادھر کر دیا، 10 نے سارے نام ادھر ادھر کر دیے، اور مشہور ہو گیا امام بخاری کا امتحان لیا جانے والا ہے۔ امام بخاری بیٹھ گئے اور ایک محدث کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک حدیث پڑھی۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے اس حدیث کا علم نہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث پڑھی گئی، انہوں نے کہا مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ تیسری پڑھی، انہوں نے کہا اس کا بھی مجھے علم نہیں۔ چوتھی پڑھی، کہا کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں۔
اب سارے کے سارے لوگ سوچنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ امام بخاری بہت بڑی محدث ہیں، انہیں تو بہت حدیثیں آتی ہیں، لیکن ان کے سامنے تو جو حدیث پڑھی جا رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے اس حدیث کا علم نہیں، مجھے اس حدیث کا علم نہیں۔ یعنی ان کی 10 ختم ہو گئی، دوسرے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی 10 پڑھ دی، امام بخاری کہتے رہے مجھے اس کا علم نہیں۔ تیسرے کھڑے ہوئے انہوں نے 10 پڑھ دی، انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں، یہاں تک کہ 100 پوری ہو گئی۔ ہر حدیث کے جواب میں امام بخاری یہی کہتے رہے مجھے ان حدیثوں کا علم نہیں، میں ان حدیثوں کو نہیں جانتا۔ سارے کے سارے لوگ سوچنے لگے یار ہم تو امام بخاری کے تعلق سے بس ایسے ہی سنتے تھے کہ انہیں بڑی حدیثیں آتی ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے حدیث میں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگ چیمے گوئیاں کرنے لگے، لوگ تھوڑے سے بدزن سے ہونے لگے، لوگ جانے لگے امام بخاری کہتے ہیں اے لوگو رکو رکو رکو، اب سنو، جس محدث نے پہلی حدیث پڑھی تھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ دوسری جو حدیث پڑھی تھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ تیسری جو حدیث پڑھی تھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ 15ویں جو حدیث پڑھی تھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ 20ویں حدیث جو پڑھی تھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ 25ویں حدیث جو پڑھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ 50ویں حدیث جو پڑھی تھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ 70ویں حدیث جو پڑھی تھی وہ غلط پڑھی تھی، صحیح اس طریقے سے ہے۔ عزیزان محترم، امام بخاری نے ایک حدیث سے لے کر 100 حدیثیں تک سنا دی اور تمام کی غلطیوں کو بتایا، تمام کی خامیوں کو بتایا اور ان کو صحیح کر کے بتایا۔ عزیزان محترم، جب اس طریقے سے 100 حدیثیں امام بخاری نے پڑھی، سارے کے سارے لوگ جھوم اٹھے، سارے کے سارے لوگ، ہو سکتا ہے محفل کے اندر نعرے بھی لگا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں بخاری اس وقت تمہارے لبوں پر جو نظر آ رہا ہے وہ تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو رب کا فضل ہے، رب جسے چاہے عطا فرما دے۔ 100 حدیثیں صحیح سنانا یہ بہت بڑی بات۔ اور فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی فرماتے کہ امام بخاری نے جس حدیث کو جس نمبر پر سنا اسی نمبر پر اس کی اصلاح بھی فرمائی، یعنی 25ویں نمبر پر جو حدیث سنی اس کی اصلاح 25ویں نمبر پر فرمائی، 75ویں نمبر پر جو حدیث سنی اس کی اصلاح 75ویں نمبر پر فرمائی، 80 نمبر پر جس حدیث کو سنا سمجھ لیجئے اس کو 80 نمبر پر ہی سنایا اور 80 نمبر پر ہی اس کی اصلاح کی۔ یہاں سے امام بخاری کا مقام اور مرتبہ پتا چلتا ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف جو کتاب ہے نا اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اس پوری زمین پر قرآن شریف کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری نے بخاری کو کتنے دنوں میں لکھا؟ امام بخاری نے بخاری کو 16 سال میں لکھا۔ کوئی بھی حدیث بخاری میں لکھنے سے پہلے امام بخاری کیا کرتے؟ امام بخاری غسل کرتے، امام بخاری 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے اور اس کے بعد سوتے اور سرکار کی خواب میں زیارت ہوتی اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث میں نے فلاں جگہ سے لی ہے، سرکار کیا یہ واقعی آپ کا قول ہے؟ کیا یہ سرکار واقعی آپ کا ارشاد ہے؟ اگر بارگاہ رسالت سے کنفرمیشن مل جاتا، بارگاہ رسالت سے منظوری مل جاتی، ہاں بخاری یہ ہماری ہی حدیث ہے، یہ ہماری ہی بات ہے، یہ ہمارا ہی قول ہے، اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس حدیث کو لیتے اور بخاری شریف کے اندر نقل فرماتے، ورنہ اسے بخاری کے اندر نقل نہیں فرماتے۔ یہاں سے کیا پتا چلا؟ یعنی جب جب حدیث کے لیے سوتے تھے تب تب سمجھ لیجئے سرکار کا انہیں دیدار ہوتا، سرکار کا ان کو زیارت ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا بھی ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا ہو، حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کا جو مزار ہے نا وہ بھی مصر کے قاہرہ ہی کے اندر ہے، کئی مرتبہ ان کے مزار پر حاضری کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی حدیث کے بارے میں شک ہوتا آیا یہ حضور کا قول ہے یا نہیں، آیا حضور کا ارشاد ہے یا نہیں، تو میں وہیں سے گنبد خضرا کی جانب لو لگاتا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताइए, क्या ये आपका इरशाद है, क्या ये आपका कौल है, क्या ये आपकी हदीस है, क्या ये आपकी बात है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, जिंदगी में तकरीबन 75 मरतबा मैंने जीती जागती हालत में सरकार का दीदार भी किया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार से नवाजा भी, और हदीस के बारे में भी बताया। यहाँ से क्या पता चला, जो लोग हदीस पर काम करते हैं, जो लोग हदीस की खिदमत करते हैं, उनके ऊपर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम किस तरीके से बरसता है। अज़ीज़ान मोहतरम, बात हदीस की चल रही है, अगर फाज़िले बरेलवी की बात ना हो तो समझ लीजिए बात इनकम्प्लीट रहेगी, बात मुकम्मल नहीं हो सकती है। आला हज़रत सैयदी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हदीस में कैसा मकाम, कैसा मकाम, कैसा मकाम। आपके ताल्लुक से मुहद्दिस सूरती ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम आला हज़रत सैयदी सरकार का बड़ा ऊंचा मकाम अगर फतावा रज़विया के अंदर देखें तो 3451 हदीसें आला हजरत की सिर्फ एक किताब के अंदर हैं। यहाँ से आला हजरत का मकाम और मर्तबा पर मालूम हो सकता है, आला हजरत का मर्तबा मालूम हो सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, आला हजरत सैयदी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस से कैसा प्यार करते थे और हदीस वाले से कैसा प्यार करते थे। आइए मैं आपको थोड़ी सी आपको उसकी झलक आपके सामने पेश करूं। आला हजरत सैयदी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज करने के लिए गए हैं, और हज करने के दौरान जो है आपने तमाम अरकान को अदा किया। जब हज मुकम्मल हो गया, अब आला हजरत सैयदी सरकार कहाँ जा रहे हैं? रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मदीना तैयबा के लिए रवाना हो रहे हैं। आला हजरत अपने मखसूस अंदाज में कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं, गौर से सुनको रज़ा, काबे से आती है सदा, गौर से सुनको रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। अज़ीज़ान मोहतरम, आला हज़रत सैयदी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ जा रहे हैं? मदीने तैयबा जा रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल मुराद हाज़री उस पाक दर की है, असलुल मुराद हाज़री उस पाक दर की है। और फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, दौलत वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अज़ीज़ान मोहतरम, आला हजरत मदीने तैयबा पहुंच चुके हैं। जैसे ही मदीने की सरजमीन पे कदम रखा है, आला हजरत कहते हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ए चलने वाले, ये मदीने की ज़मीन है, ये शहरे रसूल की ज़मीन है। यहाँ कदम रख के नहीं बल्कि यहाँ तो सर से बल चलने का मौका है। आला हजरत कहते हैं, उनके हरम के खाब कसीदा है किस लिए, उनके हरम के खाब कसीदा है किस लिए? आंखों में आए, सर पे रखें, दिल में घर करें। मतलब क्या है? आला हजरत कहते हैं, मदीने के जो कांटे हैं वो मदीने में क्यों फैले हुए हैं? वो कांटे अहमद रजा के सर पर आए, वो कांटे अहमद रजा की आंखों में आए, वो कांटे अहमद रजा के दिल में आए। आप सोचिए तो सही, जो बरेली वाले आला हजरत मदीने के कांटों का इस तरीके से अदब कर रहे हैं, मदीने के कांटों का इस तरीके से एहतराम कर रहे हैं, बताओ वो आला हजरत मदीने का कैसा एहतराम करते होंगे, मदीने वालों का कैसा, मदीने वाले का कैसा अदब करते होंगे। आला हजरत सैयदी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़े रसूल पर पहुंच जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, दुरूद शरीफ के तोहफे और नजराने पेश करते हैं, और उसके बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपका बुलाया हुआ मेहमान हूँ। सरकार, मेहमान और मेजबान में ये पर्दा कैसे? सरकार, मैं सिर्फ सुनहरी जाली देखने के लिए नहीं बल्कि मैं तो आपका जलवा देखने के लिए आया हूँ। सरकार, मैं तो आपके जलवे को देखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं उस जलवे को देखना चाहता हूँ, मैं उस सरापा को देखना चाहता हूँ, मैं उन कदमों को देखना चाहता हूँ जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। या रसूल अल्लाह, मैं उन हाथों को देखना चाहता हूँ जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, यदुल्लाह की फौका ऐदीहिम। या रसूल अल्लाह, मैं उस सीने को देखना चाहता हूँ जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, अलम नशरह लका सदरक। मैं उन होठों को देखना चाहता हूँ, मैं उस ज़बान को देखना चाहता हूँ जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैं उन आंखों को देखना चाहता हूँ जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया, मा साक़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मैं उस पेशानी को देखना चाहता हूँ, मैं उन आंखों को देखना चाहता हूँ, मैं उन भवों को देखना चाहता हूँ, मैं उन होठों को देखना चाहता हूँ, मैं उस दाढ़ी को देखना चाहता हूँ, मैं उन जुल्फों को देखना चाहता हूँ, मैं उन कानों को
دیکھنا چاہتا ہوں جس کے تعلق سے قرآن نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یا رسول اللہ آپ کی رحمت کیسی؟ قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یا رسول اللہ آپ کا اخلاق کیسا؟ قرآن کہہ رہا ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کا ادب کیسا؟ قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سراپا تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں اسی جلوے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سراپا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم لیکن اعلیٰ حضرت کو ابھی تک دیدار نہ ہوا، اعلیٰ حضرت کو ابھی تک سرکار کی زیارت نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے کیف و مستی کے عالم میں وہ نعت اپنی پڑھنا شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں تیرے دن اے بہار کرتے ہیں جو تیرے در سے یار کرتے ہیں یوں ہی در بدر خار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے قافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور مکہ میں آ کر اعلیٰ حضرت نے اپنے سارے وجود کو ادب کے سانچے میں ڈھال کر کس طریقے سے عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار کرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں۔ احمد رضا تیری کوئی ویلو نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں، تیرا کوئی مقام نہیں، تیرا کوئی مرتبہ نہیں۔ تجھے معلوم ہے یہ وہ بارگاہ ہے آسمان سے اگر ایک فرشتہ ایک بار یہاں آ جاتا ہے تو اسے دوسری مرتبہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ بارگاہ بہت اونچی ہے، تیرے جیسے تو نہ جانے کتنے آتے ہیں، تیرے جیسے تو نہ جانے کتنے یہاں گھومتے ہیں، تیرے جیسے تو نہ جانے کتنے یہاں پھرتے ہیں۔ تیری کوئی وقت نہیں، تیرا کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ عزیزان محترم جب اس انداز سے اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے تو سمجھ لیجئے بیچ میں جتنے پردے آئے تھے، بیچ میں جتنے پردے موجود تھے، سرکار کی رحمت جوش میں آتی ہے وہ سارے کے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار چیتی چاکتی حالت میں سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی رسول کو دیکھا پکار اٹھے اللہ کی سرزد قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ شاید اسی موقع کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان محترم تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ جو لوگ حدیث سے محبت کرتے ہیں سرکار ان کو کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو چکے ہیں، 2-4 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات پوری ہو جائے گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ جو کچھ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ وہ اطمینان رکھیں کہ بس 2-4 منٹ کے اندر باتیں پوری ہونے والی ہیں۔ ایک صاحب دیکھیے ایک امتی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اور حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ایک صاحب بڑے وظیفے کرتے تھے، بڑے وظیفے کرتے تھے مگر انہیں خواب میں حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے بڑے وظیفے کیے مگر حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کل آپ ہمارے یہاں آئیے گا، کل ہی رات میں آپ کو حضور کا دیدار کرا دیا جائے گا۔ وہ پہنچ گئے، انہوں نے دسترخوان لگا دیا، کھانا پیش کر دیا اور وہ انہوں نے کھانا تناول کیا، خوب اچھے سے جو ہے کھانا کھا لیا۔ جب انہوں نے پانی مانگا تو صاحب خانہ نے کہا کہ پانی نہیں ملے گا۔ کہا کہ پانی کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اگر پانی پی لیا تو پھر حضور کا دیدار خواب میں نہیں ہوگا، حضور کا دیدار خواب میں نہیں ہوگا۔ کہا کہ اگر یہی بات ہے تو کوئی بات نہیں۔ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اب کچھ نہیں کرنا، اب جا کر سو جاؤ، خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص آیا اور کہنے لگا نہ انہوں نے کچھ پڑھوایا، نہ کچھ بتایا، نہ کچھ وظیفہ،
بس کھانا کھلایا اور کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ، حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ شخص آیا اور سو گیا۔ اس کے بعد صبح جب اٹھا تو اسے حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ وہ دوڑ کے ان بزرگ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ حضور کا دیدار ہو جائے گا، لیکن مجھے تو حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ کہا کہ کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ کہا کہ میں رات بھر خواب میں پانی کو دیکھتا رہا، میں پانی کے تالاب دیکھ رہا تھا، پانی کے مٹکے دیکھ رہا تھا، پانی کے کنویں دیکھ رہا تھا، پوری رات میں صرف پانی ہی دیکھتا رہا۔ تو اس بزرگ نے جو کہا ہے اسے دل سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ شخص تیری جو تڑپ تھی نا وہ پانی کی تڑپ تھی، اس لیے پانی تیرے خواب میں آ گیا۔ جس دن پانی کی طرح مدینے والے کے لیے تڑپ پیدا ہو جائے گی، اس دن مدینے والے بھی تیرے خواب میں آ جائیں گے، اس دن مدینے والے بھی تجھے اپنا دیدار عطا کر دیں گے۔ عزیزان محترم، حضور کا دیدار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ آپ نے نہیں دیکھا جو میت ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، وہ زندگی بھر نہاتا ہو کہ نہیں نہاتا ہو، لیکن مرنے کے بعد اسے ضرور غسل دیا جاتا ہے، اسے ضرور نہلایا جاتا ہے۔ وہ زندگی میں چاہے جیسے کپڑے پہنتا ہو، لیکن آج اسے نیا کپڑا لا کر اسے کفن دیا جاتا ہے، نئے کپڑے میں اسے کفنایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اس مرے ہوئے آدمی کو نہ تو غسل کی ضرورت ہے، نہ اسے نئے کپڑے کی ضرورت، لیکن آج اسے غسل بھی دیا جا رہا ہے، نیا کپڑا بھی پہنایا جا رہا ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہ ہو، مگر آج جب وہ دولہا بن کر جا رہا ہے، آج سارے کے سارے لوگ پیچھے چل رہے ہیں، وہ آگے چل رہا ہے، اور نہ صرف آگے چل رہا ہے بلکہ لوگ آج اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی اس جنازے کو مسجد پر لے جا کر نماز جنازہ کے لیے رکھا، اب تو ہم نے اور عجیب نظارہ دیکھا۔ ہم نے امام صاحب کو دیکھا کہ امام صاحب بھی آج پیچھے ہیں، اور آج جنازہ امام کا بھی امام بنا ہوا ہے، آج جنازہ امام سے بھی آگے ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایسا کیوں؟ عزیزان محترم، تو ایسا اس لیے کہ اے لوگوں، اس جنازے کو اب ہلکے میں نہ لینا، اس میت کو قبر میں اب حضور کا دیدار ہونے والا ہے، حضور کا نظارہ ہونے والا ہے، اس لیے اسے غسل دو، اسے کپڑے پہناؤ، اسے اس طریقے سے لے جاؤ تاکہ یہ سب سے آگے رہے۔ اور آج امام بھی پیچھے نظر آ رہا ہے، آج کے امام کا بھی امام اس لیے بنا ہے کیونکہ قبر میں اسے مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے۔ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے اس جنازے کا مقام بڑھ گیا، مرتبہ بڑھ گیا، اب یہ امام کا بھی امام نظر آ رہا ہے۔ اور اعجاز کام ٹی وی نے کہا تھا، اس لیے موت پہ اعجاز مرا کرتا ہے، اس لیے موت پہ اعجاز مرا کرتا ہے۔ قبر میں سرور عالم کا نظارہ ہوگا، اور آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، جب قبر کے اندر میت کو رکھ دیا جائے گا، اب کون آئیں گے؟ اب مدینے والے آقا تشریف لائیں گے۔ اب سوچئے، تھوڑا سا سوچئے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہمارا چہرہ دیکھ کر سرکار اپنے چہرے کو پھیر لے۔ زندگی آپ سوچئے، زندگی بھر ہم کہتے رہے کہ ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، لیکن ان کی مرضی کا ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔ اٹھنے سے لے کر بستر پر سونے تک اگر آپ اپنی پورے دن کا جائزہ لیں گے تو کوئی کام ہم ایسا نہیں کر رہے کہ جو حضور کی مرضی کا ہو، الا ماشاء اللہ۔ نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو دل میں یہ آتا ہے لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں گے، محلے میں میری عزت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، کچھ پتہ نہیں کہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں، کب اس دنیا سے چلے جائیں، کوئی پتہ نہیں۔ پرسوں نرسوں کی بات بتاتا ہوں، گوالیئر میں ایک صاحب اپنے گھر سے نکلے دکان پر۔ آدمی جب دکان پر جائے گا کام کرنے کے لیے صحیح و سالم ہوگا، کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں، دکان پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھے اور بیٹھے کے بیٹھے ہی رہے۔ تو اس لیے پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے، کب اس دنیا سے ہم چلے جائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت اور زندگی اللہ نے کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی تاکہ دیکھا جائے کون تم میں اچھے عمل کرنے والا ہے، کون تم میں نیک کام کرنے والا ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ جو موت ہے نا، تمام کام تو لیٹ ہو سکتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو موت تو برابر ٹائم پر آتی ہے، برابر ٹائم پر آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ قبر میں سرکار کو ہم کچھ منہ دکھانے کے قابل بن جائیں۔ علماء نے اس حکایت کو نقل فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک شخص کو کہا کہ یہ لکڑی لو اور اس لکڑی سے تم جتنی زمین گھیر سکتے ہو تم گھیر لو، جتنی زمین گھیر لوگے وہ ساری کی ساری زمین کا مالک تمہیں بنا دیا جائے گا، پوری زمین تمہیں دے دی جائے گی۔ اب اس نے لکڑی لے لی اور زمین کو گھیرنا شروع کر دیا۔ چلتا رہا، پیچھے پلٹ کر دیکھا، سوچا کہ تھوڑی سی اور بڑھا لوں، اور آگے نکلا اور آگے نکلا اور آگے نکلا۔ وہ سوچتا رہا کہ یہ علاقہ بھی آ جائے، یہ علاقہ بھی آ جائے، یہ علاقہ بھی آ جائے۔ تمام دور نکل گیا اور اس کے بعد دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب وہ واپس آیا، جلدی واپس آیا تاکہ میں جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں۔ مقصد یہ بھی تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آ جانا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آئے تو قتل کر دیا جائے گا تمہیں۔ اور وہ جلدی چلا۔ عزیزان محترم، بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس پہنچا ہے، ہانپتے کانپتے، وہ جو جہاں سے اس نے وہ لکیر شروع کی تھی لکڑی سے، لاتے جیسے ہی وہاں تک پہنچا ہے اور اتنا تھک گیا وہاں پر لکڑی کو ملاتے ہی وہ دھڑام سے گرا اور اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بادشاہ نے کہا اس کی قبر یہیں کھودی جائے۔ جب اس کی قبر کھودی گئی تو بادشاہ نے کہا اصل میں ضرورت اس کو صرف اتنی ہی زمین کی تھی، اس کو جو ضرورت تھی وہ صرف اتنی ہی زمین کی تھی، اتنی قبر کی ضرورت تھی بس۔ لیکن یہ جو ہے صبح سے لے کر شام تک صرف چکر کاٹتا رہا، تو یہاں سے
سبق اور درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں اور اس دنیا ہی میں لگے رہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طریقے سے ایک مومن اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے ایک قیدی جس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کو بھی اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو آج کی یہ جو تقریب ہے، آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو میلاد ہے، یہ جو اجلاس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم اللہ رسول کے قریب آ جائیں، ہم سمجھیں اپنے مقصد کو کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بادشاہ نے جو ہے کمپٹیشن لگا دیا بے وقوفوں کا کہ جو ہماری ریاست کے اندر سب سے بڑا بے وقوف ہوگا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ تمام بڑے بڑے بے وقوف آئے، فیل ہو گئے، لیکن ایک بے وقوف پاس ہو گیا۔ اس میں بادشاہ نے اس کو انعام دیا، کہا کہ ہماری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کوئی ہے تو وہ یہ ہے۔ انعام دے دیا۔ اس نے اپنا ہار نکال کے اس کے گلے میں ڈال دیا، کہا کہ کبھی میری ضرورت ہو تو آنا، کبھی میری ضرورت ہو تو آنا، تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ ایک بار جو ہے اسے پھر بادشاہ سے ملنے کا اتفاق ہوا، اس کو روک لیا گیا، مگر اس نے وہ اپنا ہار دکھایا تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ سمجھ لیجیے اپنی زندگی کے آخری لمحات اور آخری گنتیاں گن رہا تھا۔ تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا حال تو بے حال ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بس اس دنیا کو چھوڑنے کی تیاری ہے اور اس دنیا میں جانے کی تیاری ہے۔ کہا کہ پھر تو تمہارے رہنے سہنے کا وہاں پر بھی اچھا انتظام ہوگا، وہاں پر بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ کہا کہ نہیں، وہاں میری حکومت نہیں۔ کہا کہ پھر تمہارے کارندے وہاں پہنچ گئے ہوں گے تمہارا سیٹلمنٹ جمانے کے لیے۔ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہاں پھر کس کی حکومت ہے؟ کہا کہ وہاں احکم الحاکمین، جس کی ساری کائنات پر حکومت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ کہا کہ پھر اس دنیا میں جانے کے لیے تم نے کچھ تیاری کی؟ کہا کہ نہیں کی۔ کہا کہ کچھ بھی تیاری نہیں کی؟ کہا کہ نہیں کی۔ اب اس بے وقوف نے ایک عقل مندی کا کام کیا، اس ہار کو نکالا اور واپس اس بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہا بادشاہ میں تو سوچتا تھا میں آپ کی سلطنت کا سب سے بڑا بے وقوف ہوں، لیکن آج پتا چلا کہ مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہو، مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہو۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو کیوں نہیں تم نے تیاری کی، کیوں نہیں اس دنیا کی تیاری کی؟ تو اس لیے عزیزان محترم آخرت کی تیاری کرنا ہے، قبر کی تیاری کرنا ہے۔ میلاد کا مہینہ ہے، سرکار کا مہینہ ہے۔ ابھی تک اگر ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نہ صرف اللہ گناہ کو معاف فرمائے گا بلکہ جتنی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو، جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دے گا۔ تو اس لیے طوفان نوح لانے سے کوئی فائدہ نہیں، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے۔ بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اگر آپ بات سمجھنے والی کو اگر سمجھ لیں تو وہ 2 باتیں ہی کافی ہیں۔ 2 باتوں پر بھی اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہاں آنا، مجھے یہاں بلانا، ساری کی ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ مولا تعالی صاحب عرس کا فیضان دونوں جہان میں ہمیں عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو پوری تقریر آپ کے سامنے 1.5 گھنٹے کی کی، اس کا خلاصہ یہ ہے، درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بالکل ہلکا درود شریف میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا ورد رکھیں، سلام بھی پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر بھی رکھیں،
اور اس کے بعد پھر حدیث کے تعلق سے بتایا، حضور نے جو فرمایا وہ حدیث، جو کیا وہ حدیث، کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا منع نہ کیا وہ بھی حدیث۔ بغیر حدیث کے ہم قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، قرآن نے ہی حدیث کے مقام کو بتایا۔ اور جو لوگ حدیث پر کام کرتے ہیں ان کی بڑی شان بڑی شوکت، صحابہ نے کتنی محنتیں مشقتیں کی حدیث کے لیے، امام بخاری، امام جلال الدین سیوطی، امام مالک کے بارے میں بتایا، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی بتایا۔ اور کچھ نہ کچھ حدیثوں کے بارے میں غور کریں، فکر کریں۔ مولانا آصف صاحب کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، یہ کتابیں منگاتے ہیں، ان سے کوئی چھوٹی سی کتاب حدیث کی منگا لیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی جو ہے پڑھنے کا سبق دیں۔ بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔